السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور یقیناً اپنا ویکینڈ بھی انجوائے کیا ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے کہ ہم پڑھ رہے تھے ارکان اسلام اور اس کی ریڈنگ ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی۔ ریڈنگ اور ایکسپلینیشن اس چیپٹر کی ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا جو دین ہے، اسلام ہے، دین اسلام ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اور اس کے جو پلرز ہیں، اس کے جو ستون ہیں جس پر یہ عمارت کھڑی ہے، یعنی دین اسلام جو ہے اس کے جو ستون ہیں وہ ہیں یہ ارکان جو ہم نے ابھی چیپٹر میں پریویس لیسن میں پڑھے تھے۔ اور یہ ارکان کون کون سے تھے؟ سب سے پہلا رکن تھا کلمہ طیبہ، یعنی جس کو پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن تھا نماز۔ نماز تمام عبادات میں بہت اہمیت کی حامل ہے اور دوسرا رکن ہے دین اسلام کا۔ اس کے بعد جو ہے اور تمام مسلمانوں پر مرد ہوں یا عورت سب پر نماز فرض ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز۔ اسی طرح تیسرا رکن تھا روزہ، اور جیسا کہ آج کل رمضان المبارک بھی ہے، اور روزہ کیا ہے، کیسے رکھتے ہیں، یقیناً یہ آپ اپنے گھروں میں ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے، اور روزوں میں کیا ماحول ہوتا ہے، کس طرح سحری کھاتے ہیں اور کس طرح سے تمام دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں بغیر کھائے پیے وقت گزارتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو، برائیوں کو چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولنے سے اور کئی طرح کے کام جو ہیں ان سے دور رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے اپنے جو کچھ ہم خود گھر میں کھاتے پیتے ہیں، بناتے ہیں، غریبوں میں بھی بانٹتے ہیں، تحفتاً بھی دیتے ہیں۔ تو ایک بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے جس میں ہم اللہ کے حکم سے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اور ایک خاص وقت میں صبح سے فجر کے وقت سے مغرب تک اللہ کے حکم کی تعمیل میں کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، بلکہ اور کئی برائیوں کو بھی چھوڑتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جسمانی عبادت ہے۔ اس کے بعد چوتھا رکن ہے زکوٰۃ۔ یہ مالی عبادت ہے جس میں ہم اللہ کے حکم سے سال میں ایک مرتبہ اپنی تمام جو پراپرٹی ہے، جو پیسہ ہے یا کوئی اور جائیداد ہے یا تجارت کا سامان ہے، اس پر ہم 2.5% کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، انہیں کھانے کو مل جاتا ہے یا ان کی دیگر جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ تو ایک خوبصورت معاشرہ بھی وجود میں آتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور 5واں رکن ہم نے پڑھا تھا حج۔ یہ جسمانی اور مالی دونوں طرح کی عبادت ہے، یعنی اس میں ہمیں اپنا پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے خانہ کعبہ بیت اللہ جانے کے لیے، اور وہاں کچھ دن قیام کر کے جو ہے وہ مختلف ارکان ہیں حج کے جو ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ 5 ارکان تھے جو اسلام کے ہم نے پڑھے تھے لیسن میں۔ ایکسرسائز دیکھتے ہیں اس کی۔ ایکسرسائز میں کوشچن نمبر 1 میں نے آپ کو پریویس لیسن میں کروا دیا تھا۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان کون کون سے ہیں، یہ 5 کے نام لکھنے تھے۔ چھوٹا سا آنسر تھا، مشکل نہیں تھا بالکل بھی۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے کلمہ طیبہ کے بارے میں 4 جملے لکھیں۔ یہ بھی بہت سمپل ہے۔ کلمہ طیبہ جو اسلام کا پہلا رکن ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے لیے میں نے ایک نوٹ بنا دیا تھا، وہ میں آپ کو کروا رہی ہوں۔ یہ ہے بچوں کوشچن نمبر 2 کا آنسر۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں 4 جملے لکھنے ہیں۔ آپ نے اسی طرح سے جواب میں ہیڈنگ لکھ لیں کلمہ طیبہ، یا پھر آپ پورا جملہ لکھ لیں کلمہ طیبہ کے بارے میں 4 جملے درج ذیل ہیں، اور پھر نمبر 1 آپ لکھیں گے کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ پھر دوسرا جملہ آپ لکھیں گے اس کلمے کو ادا کرنے والا شخص مسلمان ہوتا ہے۔ نمبر 3 آپ لکھیں گے کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور چوتھا جملہ ہم لکھیں گے حدیث کے مطابق کلمہ طیبہ پڑھنا سب سے فضیلت والا
عمل ہے. یہ بہت آسان سا جملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، کہ سب سے فضیلت والا عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا، کلمہ پڑھنا. تو یہ مسلسل جب ہم ورد کریں، پڑھتے رہیں، تو سب سے فضیلت والا عمل، سب سے بہترین کام جو ہم کرتے ہیں وہ اس کلمے کا ورد ہے، اس کلمے کو بار بار پڑھنا ہے. حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے. تو یہ 4 جملے میں نے یہاں لکھوائے ہیں. اگر آپ اپنے طرف سے کوئی اچھا سا جملہ اور کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں کلمہ طیبہ کے حوالے سے، تو آپ یہاں سے کوئی بھی ایک سینٹنس اسکپ کر کے وہاں ایڈ کر سکتے ہیں. نہیں تو دوسری صورت میں آپ یہی جو آنسر میں آپ کو 4 سینٹنسز لکھوائے ہیں، آپ یہی کاپی میں لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. آج کے لیے اتنا ہی کام کافی ہے. اس کی پکچر میں آپ کو لنک کے ساتھ انشاءاللہ سینڈ کر دوں گی. تو آپ نے نیٹ اینڈ کلین اپنی کاپی پہ کام کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.